سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة سلاما دائمة بالدوام ملك الله تعالى. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. وہ خدائے لم یزل رب المشرقین و رب المغربین، مالک الملک، مالک القدوس، رب العالمین، سچا رب، ہر عالم کا وہ رب ہے. سبحان اللہ. السلام عرب خرب حضرت السلام، اللہ کے رسول، اللہ کے خاص حبیب، شافی محشر، امام الانبیاء، ختم الرسل، ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے زیبا ہے. جو منایا جا رہا ہے الحمدللہ، آپ کو اور مجھے رب نے توفیق عطا فرمائی. میں آج اپنا قد کاٹ بڑا محسوس کرتا ہوں کہ میری محفل میں میرے والد صاحب کے انتہائی محبوب نظر، پیر صاحب زیور شیخ کے محبوب نظر، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر حافظ علی قدر صاحب نے تشریف لائی اور مجھے عزت بخشی. ان کا، ان کے صدر صاحب کا، ان کے مریدین کا تہ دل سے مشکور ہوں. ان کو دیکھ کر مجھے والد صاحب کی خوشبو آتی ہے. اس وجہ یہ ہے، ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. انہوں نے خود بھی اظہار کیا ہے، کوئی وقت نہیں تھا. ان کا ارشاد تھا، آپ کو جب وقت میسر ہو آپ آئیں، چاہے رات کا پچھلا پہر ہو. ان کی محبت تھی. اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ عاجز فقیر سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اس رائے سلوک کی منازل میں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. انہوں نے جو بہت ساری میری تعریفیں کی ہیں، میں گنہگار آدمی ہوں، میں ولی نہیں ہوں، لیکن یہ کنفرم کہتا ہوں کہ ولی کا بیٹا ضرور ہوں. بس وہ اپنا آپ مجھے دے گئے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں تھا. کرم ہے اس کا. جو سجدہ کبھی قبول ہوا، پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہوا. ایک سجدے کو جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے تجھے نجات دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، اس محفل کی رونق میرے بڑے بھائی، اب ہمارے والد صاحب کے بعد ہمارے بڑے بھائی ہیں، اپنی گناہوں مصروفیات، صحت کی خرابی، سفر، وقت نکال کے عزت بخشی اور یہاں تشریف لائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس عمر کے اس حصے میں سفر کیا، میری دلجو کے لیے حاضر ہے. اذان سن لیں، اس کا تو حساب ہی نہیں ہونا. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، معاشرے میں کوئی اور کام کر، اس کا حساب ہوگا، اس کا تو حساب ہی تو نہیں ہوگا. دیر نہیں ہے، یہی تو قیمتی وقت ہے. آج ہم اپنے مرشدین ہی کی باتیں کریں گے تھوڑی، کیوں میرے والد بزرگوار بہت قربت رہی ہے پیر صاحب دیور شیخ سے، اور ایسے چشم دید واقعات آپ نے
سنائے. میں ان کو ایک محبت کا عقیدت کا محبت کا سناتا ہوں کہ پیر صاحب دیو جی کو وصال ہو گیا. میرے پاس اس وقت VCR ہوتے تھے، میرے پاس اس فلم تھی، اس میں پیر صاحب دیو جی کا خطاب تھا. پیر صاحب رواسی میرے والد صاحب چارپائی پہ لیٹے ہیں، شدید بیمار ہیں. ہم جاتے تھے، اٹھتے نہیں تھے، دلاسا دیتے تھے. میں نے کہا حضور آج آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے VCR لگا کے پیر صاحب کی خطاب لگایا. یقین جانے پیر صاحب جمپ مار کے نیچے بیٹھ گئے. انہوں نے اپنا بیڈ بھی چھوڑ دیا، نیچے بیٹھ گئے. کہتے میں کرسی پہ بھی نہیں بیٹھوں گا. تو یہ ان کی محبت تھی، بہت شدید محبت تھی. ایک دفعہ آپ نے فرمایا پیر صاحب دیور شریف آدھی رات کی پہر گھر تشریف لائے. جتنا ہی ہمارا خاندان اس خاندان کے ساتھ اٹیچ رہا ہے نا، ان کے لاکھوں مریضوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا. یہ دعا ہے، ان کے ساتھ اتنا اٹیچ کوئی بھی نہیں رہا. فرماتے ہیں دروازے میں دستک دی تو والدہ صاحبہ تشریف لائے. ادھر مقام دیکھیں، فقر کا عالم دیکھیں، اندھیرا ہے. والدہ سے پوچھا وہ دیا نہیں ہے، اس میں اتنا تیل بھی نہیں ہے. تو والدہ کہنے لگی بیٹا آج اس میں اتنا بھی تیل نہیں ہے، میں جلا کے تیرا چہرہ دیکھوں. فقر کا یہ عالم ہے. اور ادھر سے عنایت کا کیا عالم ہے جو ولایت لے کے آ رہے ہیں اور وہ عجب پہ نظر ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی دیا تو لائیں گا. دیا لایا، آپ نے درود پاک پڑھ کے دم دیا، دیا روشن ہو گیا. اب ان کی والدہ بھی ولیہ تھی. آپ نے فرمایا بیٹا آج جو تجھے ملا ہے نا، اس کو اپنی ذات کے لیے کبھی استعمال نہ کر، لوگوں کے لیے استعمال کر. ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ جہاں دیوبند شریف آپ کا آستانہ تھا، اکثر پیر صاحب دیوبند شریف والد صاحب کو رات کو تربیت کرتے تھے. آدھی رات کے وقت یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں شہید عرصی اسی وقت ملتا ہے، اسی وقت لیتے ہیں. آپ نے فرمایا مسند میں پیر صاحب دیوبند شریف بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے کی طرف دروازہ ہے. کچا کوٹا ہوتا تھا، گھر کچا تھا. دیوبند شریف 2:30-3 بجے کا ٹائم ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، شدید سردی ہے اور جنگلات ہیں، جنگل میں رہتے ہیں. 2-2:30 بجے وہ آپ مجھے درس دے رہے تھے. دروازہ کھلتا ہے. دیکھ اب یہ ہے کہ ہے تو مرشد کا گھر، لیکن جس وقت 2 آدمی بیٹھے ہوں جنگل اور رات کا 2:30 بجے ہوں تو غیر ارادہ تن پیچھے نظر جاتی ہے. دروازہ کس نے کھولا؟ مرشد علی مقام نے. پیچھے دیکھا وہاں ایک حسین اور جمیل عورت کھڑی، بہت خوبصورت. آپ نے دوبارہ نگاہ نہیں اٹھائی اور آپ کا درس سننے لگے. پیر صاحب دیوبند شریف نے کہا آپ اندر جائیں، میں آتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو پیر صاحب رواج شریف نے میرے والد نگران نے مجھے بتائی ہیں، شاید ان کے مریضوں میں سے کسی کو نہ پتا. اندر چلی گئی. وہ کچھ دیر گزرتی ہے، واپس آتی ہیں. اچھا جی میں جا رہی ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں خدا حافظ، چلی گئی. اچھا جب دوبارہ آئی تو مرشد علی مقام والد صاحب نے دوبارہ نگاہ اوپر نہیں اٹھائی. یہ تو میرے مرشد کی گھر کی خاتون ہے، میں تو مرشد کا دیدار کرنے آیا، میں تو درس لے رہا ہوں. چلے گئے. اتنے میں ہی اٹھے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں آج بات، جنگل تھا، رات کا اندھیرا تھا. تھوڑا سا آگے گئے، ایک دم سوال کیا سورہ یاسین کس بارے میں ہے؟ آپ نے عرض کی حضور 22ویں بارے میں، 23ویں میں ختم ہوتی ہے. آپ نے کہا واپس آئے. واپس آتے ہیں،
کہتے ہیں آج آپ 2 امتحانوں میں پاس ہوئے. کیا فرمایا؟ وہ جو خاتون تھی وہ خاتون نہیں تھی، خواجہ خضر علیہ السلام تھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور دوسری دفعہ آپ نے نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھی. تو دوسرا امتحان جو آپ کو سورہ یاسین کے بارے میں بتایا گیا، انہوں نے ہی کہا تھا اس سے پوچھ سورہ یاسین کس بارے میں ہے. بقول حضرت پیر صاحب کے حقیقتاً ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں کامل مکمل اکمل مرشد ملے. ویسے تو باتیں نبیوں کے خلاف بھی کی ہیں، نبیوں کو جادوگر بھی کہا گیا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پیر صاحب دیور شریف اور پیر صاحب رواز شریف کے مرید ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اس صدی کے 2 ہستیاں آئی ہیں، پیر صاحب دیور شریف اور پیر صاحب رواز شریف. ان جیسا پیر ہم نے نہیں دیکھا کوئی. ہمیں کوئی اور پیر اچھا ہی لگتا، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، جو مرضی عقیدہ رکھتا ہو، جتنے مرضی سجدے کرتا ہو. ان دونوں کو چہروں کو دیکھ کے انسان اپنے غم بھول جاتا تھا. اس واسطے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ یہ آستان آباد رکھے. خطاب تو کچھ اور تھا، لیکن پیر صاحب نے دل کے تار چھیڑ دیا ہے. پروگرام کچھ اور تھا، لیکن کیا بات ہے کہ وقت کافی ہے. کئی لوگ صبح سے آئے ہیں، کئی لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوگی. اس میں شوگر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے. اس واسطے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ شیطان کے شر سے بچائے. پیر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، مجاز فقیر سے میرے آستانے پہ آئے. میں خوش نصیب ہوں، انہوں نے رونق بخشی. بھائی صاحب تشریف لے کے آئے، انہوں نے عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور آپ سب کو جزائے خیر دے. اب یہ ہے کہ دعا سے پہلے کچھ انعامات ہیں، وہ بغداد شریف سے جو حکم آتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. پھر مرشد عالی مقام دیور شریف سے، دیور شریف سے رواز شریف، رواز شریف سے مجھ تک آتے ہیں. یہ چند ڈبے ہیں، میں ان لوگوں کو دوں گا جن کا مجھے بتایا گیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے ثاقب صاحب پہنائیں گے.